جو بندہ دنیا کی نحوست سے اور معاذ اللہ ان خرابیوں سے اور معاذ اللہ دنیا کی گمراہی سے جب بندہ بالکل تنہا بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ پھر مناجات کرتا ہے اور وہ پھر اس کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اچھا جی، شیخ ثناء اللہ، شیخ قاری سلیم اللہ بدری صاحب حفظہ اللہ، آج کے دور میں جب انسان اس قدر مصروف ہے، اس قدر مگن ہے، یعنی معاذ اللہ کا الجھا ہوا ہے، جبکہ رسول کی حدیث ہے نا اغتنم خمسا قبل خمسین میں، جب اس کے بعد فراغت تھی تو پھر اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ فراغت قبل شغلک، کہ وہ مشغول ہو جائے اس سے پہلے وہ فراوانی جو اس کے بعد جو اس کا فری ٹائم ہے، جو وقت کی فراوانی موجود ہے، اس کو صحیح استعمال کر لے. تو پھر تو اعتکاف کی کیا روحانی اہمیت ہے کہ اگر دیکھیں بندہ تو یعنی سمجھے کہ انہوں پنجابی کے اندر ٹنگے ہوئے ہیں، یعنی معاشرے کے اندر اس قدر الجھا ہوا مصروف ہے، اس میں پھر اعتکاف کی روحانی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، جو اصل چیز ہے نا جی، وہ اللہ کا قرب ہے. بالکل. اور یہ سمجھنا چاہیے، دنیا میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دنیا کے اندر جتنا آپ مشغول ہوتے جائیں گے نا، اتنا ہی اس کا لالچ آپ کے اندر آتا جائے گا. یہ جو اس وقت لالچ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی رحمتوں کے مواقع پیدا کیے ہیں، رحمتوں کی برکھا برسانے کے، یہ ہم نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہی پیدا کیے ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی زبردست بات میرے ذہن میں اللہ لائے کہ کوئی انسان، ہم میں سے کئی لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پریشانی میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ یہ میری طرف آ جائے. تو اس دور کے اندر اہل علم کو لوگوں کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور ان کو اس بات کا درس دینا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. ایک اور بات میں یہاں عرض گزاروں گا، جیسے شیخ ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ نے بیان کیا علم کے حوالے سے، یہ جو ہماری مساجد کے اندر اکثر جو ہیں وہ صحیح مستند علماء نہیں ہیں. صرف انہوں نے اپنی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں روٹی ٹکر کو انہوں نے جو ہے نا وہ سیدھا کیا ہوا ہے. اچھا، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ العلم ثلاث، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ولا ادری. یہ بات بہت ضروری ہے ہمارے سننے والوں تک، سامعین تک پہنچانے کے لیے. یہ ہمارا فرض ہے، اللہ کی طرف سے ہماری ڈیوٹی ہے، صحیح قرآن سنت کا علم جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہم پہنچائیں. تو جو علم کی تین قسمیں، کتاب اللہ سے مسئلہ بتائیں یا حدیث رسول اللہ سے، اگر ان دونوں سے آپ کو معلوم نہیں، کہہ دیں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، یہ بھی علم کی قسم ہے، تیسری قسم ہے. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے مشہور کہاوتیں بھی ہیں، اقوال بھی ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے نا، اس سے رزق نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر زیادہ مشغول ہو گئے ہیں، ہمیں فکر کرنا چاہیے ہم اللہ سے دور نہ ہوں. یہ کوئی دنیا اتنی بہتر نہیں ہے جو اس کے پیچھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلائیے کہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پیار کرے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا جو مال ہے نا، اگر دنیا والوں کا جو مال ہے وہ کیسے وہ حدیث آتی ہے کہ اگر تم دنیا کے اس مال سے بچو گے، اس کی طرف رغبت نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تیرے ساتھ پیار کرے گا اور دنیا والے بھی تیرے پیچھے آئیں گے. بالکل. دنیا سے بے رغبتی، زہد و ورع اپنے اندر پیدا کرنا، تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے. بھائی آپ نے خوبصورت بات کہی نا، اسی سے مجھے یاد آ گیا کہ رسول کی حدیث ہے نا کہ یہ جو ہے انسان کا جو پیٹ ہے نا وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. بالکل بالکل درست. دنیا کے مال سے نہیں وہ بھر سکتا. بالکل ایسے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس لیے قدر دنیا سے محبت. وہ رسول کی حدیث ہے حب الدنیا، ہاں جی، وکراہت الموت. نہیں، شیخ جو حدیث میں وہ حدیث ہے مجھے یاد آ گئی، علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. وہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں عمل کروں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا، ازہد فی الدنیا، جی بالکل، فیما عند الناس یحبک الناس.
آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، بے ہو رغبت، جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. جو لوگوں کے پاس ہے آپ اس سے بھی زہد اختیار جیسے کہ میں نے انہوں نے بے رغبتی کہی اور میں نے بھی کہا کہ دنیا سے بے رغبتی ہے اور اللہ کرتا ہے لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے. اگر یہ حدیث اور ہے وہ تو ہے نا وہن کی بیماری جس کو پیدا جی ہو وہ جائے، وہن والی حدیث وہ وہن والی حدیث ہے کہ وہ پھر اس کا دنیا سے محبت کرے گا اور موت سے جو ہے معاذ اللہ راحت نفرت کرے گا. اس میں انہوں نے یہ بڑا اچھا بتلایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا تو اللہ تیرے ساتھ محبت کرے گا. وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، لوگوں کی جیبوں سے بے رغبت ہو جا لوگ تجھ سے محبت کریں گے. یہ وہ حدیث ہے. ہاں جی بالکل، وہ تو بڑی مشہور مارے کہ تاجر سے آپ ویسے آپ کا ادب کرے گا، بیٹھے گا، مسئلہ پوچھے گا، آپ کی عزت و تکریم کرے گا، آپ کو سلام کرے گا، لیکن جب آپ نے اس سے سوال کر دیا پھر اللہ دے حکم تاجر دوبارہ سلام میں نہیں لینا. بالکل جی. نے میرے کو مانگ لیا.